بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس وقت خدا نے اس کا قتل میرے لیے آسان بنا دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا لا ترمہو فانی اکرہو ان ابداہم، اسے قتل نہ کرو کیونکہ مجھے پسند نہیں کہ جنگ کی ابتدا کروں۔ اس وقت امام علیہ السلام نے ناکہ طلب فرمایا اور اس پر سوار ہو کر خطبہ فرمایا، جسے عاشورہ کا اولین خطبہ کہا جاتا ہے۔ اس خطبے میں آپ نے اپنا تعارف کرایا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ کیا تم نے رسول کا یہ ارشاد نہیں سنا ہے، ھذا انا سید الشباب اہل الجنۃ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اگر تم کہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو تمہارے درمیان جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، سہل بن سعد، زید بن ارقم اور انس بن مالک جیسے لوگ موجود ہیں۔ ان سے جا کر پوچھ لو، وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے خود اپنے کانوں سے اس ارشاد رسول کو سنا ہے۔ کیا اس ارشاد رسول کو سن کر بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں آؤ گے؟ شمر نے کہا کہ وہ حسین علیہ السلام خدا کو اکیلی زبان سے پوچھتا ہے۔ ہوا یعبد اللہ علی حرف، اقتباس از سورہ حج 11۔ اگر میں سمجھ سکوں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ حبیب بن مظاہر نے چلا کر کہا واللہ انی لاراک تعبد اللہ علی 70 حرفا، خدا کی قسم میں نے تجھے دیکھا ہے کہ تو 70 حرفوں میں خدا کو پوجا کرتا ہے، یعنی تیرا وجود سراسر نفاق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نہیں جانتا کہ امام حسین کیا فرما رہے ہیں، تیرا قلب سیاہ اور مہر کیا ہوا ہے۔ اس طرح دوسری باتوں کے بعد دشمن کے لشکر نے حملہ کر دیا۔ جس وقت حر نے دیکھا کہ اب جنگ شروع ہونے والی ہے، فوراً اپنے کو الگ کر لیا، اور اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ عمر سعد نے اپنے پرچم دار کو آواز دی، اے درید علم نزدیک لاؤ۔ اس کے بعد تیر کمان میں جوڑ کر لشکر حسین کی طرف چلاتے ہوئے کہا، گواہی دینا کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے تیر چلایا۔ اس کے بعد لشکر نے تیروں کی بارش کر دی اور جنگ شروع ہو گئی، اور اس طرح جنگ ملغوبہ شروع ہو گئی اور دونوں طرف کے بہت سے لوگ قتل ہوئے۔ بعض قول کی بنا پر اسی حملہ اولا میں 50 افراد امام کے لشکر کے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد 2 افراد، 3 افراد اور 4 افراد میدان میں جاتے رہے، پھر ایک امام کا سپاہی میدان میں جانے لگا۔ ترجمہ ارشاد شیخ مفید، جلد 2، صفحہ 99 تا 106، تاریخ طبری جلد 6، صفحہ 245 تا 249، بہار الانوار جلد 45، صفحہ 12۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام۔ مشہور ہے کہ اصحاب حسین علیہ السلام کی تعداد 72 تھی، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اس سے زیادہ تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام ودا ہونے سے پہلے قتل گاہ کی طرف دیکھا تو 72 افراد اصحاب اور دوست تھے، اور 18 جوانان بنی ہاشم کی طرف نظر پڑی۔ مالیوس سبتین جلد 2، صفحہ 52۔ زہر بن قیس نے ابن زیاد کی رپورٹ یزید کو جو کچھ پہنچائی اس میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے 18 عزیزوں اور 60 انصار و اصحاب کے ساتھ ہمارے مقابل کربلا میں وارد ہوئے۔ مشیر الاذان صفحہ 98۔ مستونی ناسخ التواریخ میں لکھتے ہیں کہ میرا اپنا ذاتی اجتہاد یہ ہے کہ عاشور کے دن شہیدوں کی تعداد 72 سے زیادہ تھی۔ بعض نے 1000 کی تعداد بھی لکھی ہے، لیکن عوام کی زبان پر 72 کی تعداد مشہور ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مدینے سے کربلا آئی تھی۔ ناسخ التواریخ صفحہ 266۔ یہ افراد 18 تو آپ کے عزیز و اقربا میں سے تھے،
اور 53 آپ کے اصحاب کہ ان کی مجموعی تعداد خود ہی 72 ہو جاتی ہے۔ انہی 72 شہداء کی سنانی مدینے میں پہنچی تھی۔ بحار الانوار جلد 45 صفحہ 338۔ اور زیارت ناحیہ میں جسے سید بن طاؤس نے امام زمانہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اس میں 79 افراد کے نام ہیں۔ ناسک التواریخ صفحہ 300۔ کتاب فرسان الحجا میں محدث محلاتی نے شہید ہونے والے 228 اصحاب امام حسین کو جمع کیا ہے۔ ان میں سے ایک صحابی سلیمان بن ابی ذرین بصرہ میں شہید ہوئے اور 12 افراد کوفے میں شہید ہوئے، جن کے نام یہ ہیں: حضرت مسلم علیہ السلام اور ان کے 2 فرزند، محمد بن کثیر اور ان کے فرزند، حضرت ہانی، عبدالعالی عباس بن جودہ، عبداللہ بن حارث، عبداللہ بن عفیف، عبداللہ بن یکتر، قیس بن مساہر اور بقیہ حضرات کربلا میں شہید ہوئے۔ فرسان الحجا جلد 2 صفحہ 154۔ علامہ سید محسن امین نے اعیان الشیعہ میں 139 شہداء کے نام گنائے ہیں اور کہا ہے کہ جو کچھ روایات میں مجھے ملا ان کے مطابق بنی ہاشم میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے 10 فرزند اور ان کے اسماء ذکر کیے گئے ہیں۔ اولاد امام حسن علیہ السلام میں 4 افراد اور ان کے اسماء، اولاد امام حسین علیہ السلام میں 3 افراد، علی اکبر، عبداللہ، ابراہیم، عبداللہ بن جعفر کے 3 فرزند، محمد، اون، عبیداللہ، اولاد حضرت عقیل کے 9 بہادر، ان کے اسماء۔ ایک بزرگ کا نام احمد بن محمد ہاشمی ملتا ہے، لیکن ان کا بنی ہاشم میں ہونا مشخص نہیں۔ اس طرح بنی ہاشم کے شہداء کی تعداد 30 تک پہنچ جاتی ہے۔ اور شہداء کربلا میں جو بنی ہاشم کے علاوہ ہیں، ان کے 106 ناموں کی نشاندہی کی ہے، اور 3 افراد غیر بنی ہاشم کوفہ میں شہید ہوئے، جن کے اسماء ہیں ہانی، عبداللہ بن یکتر اور قیس بن مساہر سیادوی۔ نتیجہ یہ کہ شہداء کوفہ و کربلا کی مجموعی تعداد بنی ہاشم کے 30 افراد اور غیر بنی ہاشم کی 109 کی تعداد، اس طرح کل شہداء کی تعداد 139 ہو جاتی ہے۔ اعیان الشیعہ ارشاد شیخ مفید جلد 1 صفحہ 610 تا 612۔ اب یہاں الگ الگ بعض انصار کی شہادت کے حالات پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مصائب حضرت حور بن یزید ریاحی۔ صبح عاشور جب پہلا حملہ ہوا تو حر نے دیکھا کہ جنگ بہرحال ہونی ہے۔ انہوں نے عمر سعد سے پوچھا کہ کیا تم نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ کر لیا ہے؟ عمر سعد نے کہا کہ ہاں، خدا کی قسم ایسی جنگ ہوگی کہ اس کا معمولی منظر یہ ہوگا کہ سر اور ہاتھ کٹیں گے۔ اس طرف سنا کہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں: اما من مغیث یغیثنا لوجہ اللہ، اما من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ کیا کوئی فریاد کو پہنچنے والا ہے جو برائے خدا ہماری فریاد کو پہنچے؟ کیا کوئی حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے والا ہے؟ حر فوج سے الگ ہو گیا۔ اس کے قبیلے کے ایک شخص سے جس کا نام کرہ بن قیس تھا نزدیک جا کر پوچھا: اے کرہ، کیا آج تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ کرہ کہتا ہے کہ باخدا میں سمجھ گیا کہ حر جنگ سے الگ ہونا چاہتا ہے، وہ پسند نہیں کرتا کہ میں اسے اس حال میں دیکھوں۔ اس نے کہا: میں جا رہا ہوں، گھوڑے کو پانی پلاؤں گا۔ حر آہستہ آہستہ علیحدہ ہونے لگا اور امام حسین علیہ السلام کے نزدیک ہوتا جاتا تھا۔ شامی فوج کے ایک سپاہی مہاجر نے حر سے کہا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟
حر نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن کانپنے لگا۔ مہاجر نے کہا کہ باخدا میں نے کسی جنگ میں بھی اس طرح تمہاری حالت نہیں دیکھی تھی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفے میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ میں آج تمہارے اندر کیسا خوف پا رہا ہوں۔ حر نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنے آپ کو دوزخ اور جنت کے درمیان پا رہا ہوں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔